ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو اور ٹی وی نیٹورک. ہمارے ساتھ سر رضا شیخ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آج دوبارہ تشریف لانے کا. ہم نے ان کے ساتھ لاسٹ سیشن پہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ جو ریلیف ملا گیا تھا ہمیں اس کے بارے میں بات کی تھی کہ کون سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ٹیکسیشن کا کیا کرائٹیریا ہوگا. تو مزید ہمارے پاس کافی سوالات ہیں جو کہ ہم آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. تو سر شیل وی پروسیڈ؟ جی پلیز. اچھا سر، آئی ہیو ہرڈ کہ لو کاسٹ پروجیکٹس کو زیادہ ریلیف دیا گیا ہے. از اٹ ٹرو؟ جی یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. تو بنیادی طور پر جو ٹیکسیشن ہم نے ڈسکس کی پچھلے سیشن میں، تو اب چونکہ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ لو کاسٹ جو پروجیکٹس ہیں ان پر ریلیف زیادہ ہے، تو بالکل بات درست ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتاؤں گا کہ دو قسم کے پروجیکٹس، ایک تو وہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت شروع ہوں گے، وہ یا جو پروجیکٹس احساس پروگرام کے تحت شروع کیے جائیں گے، ان کے لیے ٹیکسیشن میں بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے. تو اس میں جو بنیادی بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس ہم نے ڈسکس کیا، تو اس قسم کے پروجیکٹس کے لیے جو ٹیکس میں فردر 90% تک کا ریلیف ہے. یعنی کہ جو ریٹس یا ہم نے ٹیکسیشن جو ڈسکس کی، تو جو اگر کسی کا 100 روپیز ٹیکس بنے گا، تو اس کیس میں، اس صورت میں ان کا جو ٹیکس ہے اس میں 90% کا ریلیف آ جائے گا. یعنی کہ صرف 10 روپیز ان کو ڈپازٹ کروانے ہیں. تو پہلی تو بات اس میں یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور سچویشن یہ رکھی گئی کہ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں بلڈر اور ڈیولپر دونوں کا کام ہے، دونوں اس میں شامل ہیں، تو پھر صرف ایک ریٹ آف ٹیکس اپلائی ہوگا، اور وہ ریٹ وہ ہوگا جو زیادہ، یعنی کہ جو بلڈر کے طور پہ اگر زیادہ ریٹ ہے تو وہ ریٹ اپلائی ہو جائے گا، اگر ڈیولپر کے طور پہ زیادہ ریٹ ہے تو وہ ریٹ اپلائی ہو جائے گا. تو لیکن صرف ایک ٹیکس اس پر اپلائی ہوگا. تو دوسری اس میں ریلیف کی بات یہ ہے. اوکے سر، کنسٹرکشن کے اس پیکیج کو ایک ایمنیسٹی کا نام دیا جا رہا ہے. تو وہ کون سی انویسٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں حکومت کو اس کے سورس کے بارے میں سوال نہیں کرنا پڑے گا؟ جی بنیادی طور پر اس میں 4 قسم کی ایسی انویسٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں گورنمنٹ کوئی کویسچن نہیں کرے گی. تو پہلی کون سی انویسٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول کسی بھی ایلیجیبل پروجیکٹس جن کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا، اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، تو اس کے بارے میں جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں پوچھے گی کہ اس کا سورس کیا ہے. اچھا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کسی اے او پی میں یا کمپنی میں، تو اس میں جو 2 قسم کی انویسٹمنٹس ہیں، یعنی کہ اس میں جو کیپٹل میں انویسٹمنٹ ہے، اگر کوئی شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹر کرتا ہے کیپٹل انویسٹمنٹ، یا لینڈ ٹرانسفر پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے کوئی ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر، تو اس کے بارے میں بھی بالکل اس سے پوچھا نہیں جائے گا. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نئی بلڈنگ پرچیز کرتا ہے، اس پر انویسٹمنٹ کرے گا، تو اس پر بھی کوئی کویسچن نہیں پوچھا جائے گا. اور آخری چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پلاٹ پرچیز کیا جائے اور اس پر کنسٹرکشن کی جائے، تو اس کے بارے میں بھی جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں کچھ ایکسکلوژنز جو ہیں اس آرڈیننس میں ڈال دی گئیں. یعنی کہ یہ جو سہولت ہے نہ پوچھنے والی، اس میں جو ایکسکلوژنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نمبر 1. نمبر 2، اس میں کوئی ایسی اماؤنٹ جو کہ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنینسنگ یا کسی کرمنل اوفینس میں آتی ہو، اس انویسٹمنٹ کا فائدہ، اس اماؤنٹ پر کی انویسٹمنٹ کا فائدہ یہاں نہیں اٹھایا جا سکتا. لیکن یہاں یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ ٹیکس ایویژن میں فال کرتی ہوگی تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اوکے سر، یہ جو ساری انفارمیشن آپ نے ہمیں آج دی ہے، یہ ریلیف آپ نے ہمیں انکم ٹیکس کے حوالے سے بتایا ہے، تو کیا کوئی ریلیف سیلز ٹیکس کے حوالے سے بھی ہے؟ جی بالکل. سیلز ٹیکس کے حوالے سے بھی ایک ریلیف جو ہے وہ پچھلے دنوں 27 اپریل 2020 کو ایک نوٹیفیکیشن SRO 326 آف 2020 ایشو کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے.
یہ بنیادی طور پر جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے اس میں ریلیف دیا گیا. تو اس میں بنیادی طور پر سیلز ٹیکس آن سروسز کے ریفرنس سے 3 ایکٹیویٹیز میں ریلیف دیا گیا ہے. نمبر 1، اس میں جو پراپرٹی ڈیولپرز کی جو سروسز ہیں ان پر ریٹ آف ٹیکس 0% یعنی کہ 0 کر دیا گیا، 0% کر دیا گیا. اسی طرح سے جو کنسٹرکشن کی سروسز ہیں اور جو پراپرٹی ڈیلنگ یا ریئلٹرز کی سروسز ہیں ان پر بھی جو ریٹ آف ٹیکس پہلے 5% تھا اس کو بھی 0% کر دیا گیا. تو میننگ دیر بائی ان تینوں ایکٹیویٹیز پر اب ریٹ آف ٹیکس 0% ہے سیلز ٹیکس آن سروسز کے ریفرنس سے. اور یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ساتھ ہی کہ اس پہ کوئی ریفنڈ یا ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی. تو یہ جو ریٹ آف ٹیکس ہے 0% پر اب ادا ہو سکتا ہے. سر گریٹ. تو مائی لاسٹ کویشچن ٹو یو از کہ کیا کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہمیں کوئی اور ریلیف بھی ملا ہے؟ تو تھوڑا سا پلیز ہمیں بتا دیجیے. جی آپ نے اس پہ جو کویسچنز پوچھے اس کے علاوہ جو 3 امپورٹنٹ اس میں ریلیف ہیں ان کا میں ذکر یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایلیجیبل پروجیکٹس پر جو ڈیولپرز یا بلڈرز کام کر رہے ہوں گے وہ اگر کوئی سروسز لیتے ہیں تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 153 جو ہے اس میں ان سروسز پر انہیں پیمنٹ کرتے وقت انکم ٹیکس ود ہولڈ کر کے ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے. تو ایسے پروجیکٹس کو جو چلا رہے ہیں ان کے لیے اس ود ہولڈنگ کی پیمنٹ کی ایگزیمپشن دے دی گئی ہے، یعنی کہ وہ اب پابند نہیں ہے کہ وہ ود ہولڈ کریں اور جمع کروائیں. لیکن یہ فیسلٹی کمپنیز کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی سروسز دینے والا کمپنی کے طور پہ رجسٹر ہے تو پھر اس کی ود ہولڈنگ انہیں کرنی پڑے گی اور ڈپازٹ بھی کروانا پڑے گا. اسی طرح سے یہ جو لوگ ہیں جب اپنی گوڈز کو پرچیز کرتے ہیں اور اس پر جو پیمنٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 153 کے تحت انہیں ایگزیمپشن دے دی گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ گوڈز جب پرچیز کریں گے ان پر پیمنٹ کرتے وقت وہ سیکشن 153 کے تحت نہ تو ود ہولڈنگ کریں گے نہ اس کی پیمنٹ کریں گے. بہرحال اس میں سے اسٹیل اور سیمنٹ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی پرچیز پر ود ہولڈنگ کی جائے گی اور پیمنٹ بھی کی جائے گی. اور تیسری چیز جو اس میں ایک اہم ہے جو اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے وہ یہ ہے کہ جو کیپٹل گین ہے ان ریسپیکٹ آف سیل آف ہاؤس اور فلیٹ، اس میں بھی ایک نئی کلوز جو سیکنڈ شیڈیول کے پارٹ 1 میں ایک نئی کلوز 114AA انسرٹ کی گئی ہے. اس کے تحت کیپٹل گین پر ایسے گھروں یا فلیٹس کی سیل پر کیپٹل گین ٹیکس پر ایگزیمپشن دے دی گئی، جو بنیادی طور پر اگر گھر ہوگا تو اس کا ایریا 500 اسکوائر یارڈ سے زیادہ نہ ہو، اور اگر فلیٹ ہے تو 4000 اسکوائر فیٹ سے وہ زیادہ نہ ہو، تو اس پر کیپٹل گین کی بھی ایگزیمپشن دے دی گئی ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ تشریف لانے کا اور ہمیں ہمارے کویشچنس کا اتنا ڈیٹیلڈ آنسر دینے کا. تو آخر میں صرف 4 چیزیں: لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. اینڈ ٹو نیور مس این اپڈیٹ آف اور ٹی وی نیٹورک ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن. تھینک یو فار واچنگ اور ٹی وی نیٹورک. اللہ حافظ. شکریہ.